اسی جگہ پر ابو جہل جو کفار قریش کا سردار تھا وہ مردار ہوا۔ یہی وہ مقام ہے بدر کا مقام جس میں اللہ رب العزت نے 1000 کا لشکر فرشتوں کی صورت میں نازل فرمایا اور صحابہ اکرام کی مدد ہوئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں موجود ہوں مقام بدر پر۔ اسی جگہ پر غزوہ بدر کا جو ایک معرکہ رونما ہوا تھا جسے غزوہ بدر کہتے ہیں، اور اس غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک تھے۔ یہ دیکھیں شہدائے بدر کے نام لکھے ہوئے ہیں ادھر۔ یہی وہ جگہ ہے جو اسلام کا سب سے پہلا معرکہ ہوا تھا۔ اس کی مکمل تفصیل بتاتا ہوں۔ یہ شہدائے بدر کا قبرستان ہے، آپ زیارت کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو یہاں آنے کی بار بار سعادت نصیب فرمائے، حج بیت اللہ اور عمرے کی بار بار سعادت نصیب فرمائے۔ سب سے پہلے درود شریف پڑھتے ہیں، پھر اس مکمل واقعہ آپ کو بیان کروں گا انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین و ناظرین، دیکھنے والے جتنے بھی ویور حضرات ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو یہاں اس مقدس سرزمین پر بار بار آنے کی سعادت بخشے۔ یہ غزوہ بدر کا جو معرکہ ہوا تھا، بدر کے مقام پر ہوا تھا۔ اس جگہ کا نام بدر ہے۔ 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری میں یہ معرکہ معرض وجود میں آیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے ارشاد فرمایا تھا، چونکہ جب مسلمانوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو بے سر و سامانی کی حالت میں تھے اور بالکل گزر بسر بہت مشکل سے ہو رہا تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ابو سفیان کا لشکر یہاں سے ساز و سامان کے ساتھ گزر رہا ہے، آپ اس لشکر کا، اس قافلے کا راستہ روکیں، آپ کو بہت سارا مال و دولت ملے گا اور مسلمانوں کی مدد بھی ہو جائے گی۔ دیکھیں سامعین و ناظرین، یہ جو پہاڑ نظر آ رہے ہیں ریت کے پہاڑ ہیں۔ حالانکہ مدینہ منورہ آپ کہیں پر بھی چلے جائیں آپ کو سخت پتھر کے پہاڑ نظر آتے ہیں، اور اس طرح کے ریتیلے میدان اور پہاڑ نظر نہیں آتے۔ یہی وہ جگہ ہے، انہی پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ وہ ہے جہاں فرشتے اترے تھے اس جنگ کے اندر، اور اسی پہاڑ کو جبل ملائکہ بھی کہتے ہیں، چونکہ انہی پہاڑوں کے اوپر فرشتے اترے تھے۔ چنانچہ ابو سفیان کو جب خبر ہوئی کہ ہمارا قافلہ مدینہ کے مسلمان روکنا چاہ رہے ہیں ہمارے قافلے کو، تو اس نے راستہ تبدیل کیا اور بچ بچا کر مکہ پہنچ گیا، اور وہاں پہلے سے خبر دے دی کہ بھائی مسلمان ہم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں اور تم تیار ہو جاؤ۔ چنانچہ ابو جہل نے، چونکہ یہ سردار تھا کفار کا، قریش مکہ کا، تو اس نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ بھائی میں یہ جنگ لڑنا چاہتا ہوں، تو بہت سارے ساتھیوں نے ان کو، کفار نے مشورہ دیا کہ آپ نہ جائیں۔ چنانچہ یہ بضد رہا اور اس نے بہت ساز و سامان کے ساتھ اس جنگ کا آغاز کیا اور اپنا ایک قافلہ تیار کیا، اور بدر نامی مقام پر اس نے پڑاؤ ڈالا۔ اور جب یہ قافلہ، کفار کا قافلہ بدر نامی جگہ پہ آیا تو سب سے پہلے انہوں نے بہت جو اچھی جگہ تھی، مطلب پتھریلی جگہ انہوں نے چنی، اور جو ریت والی جگہ تھی وہ مسلمانوں کے حصے میں آئی۔ اور اس غزوہ کے اندر 313 مسلمان تھے، جو کہ 3 گھوڑے، 70 اونٹ، 6 زرے اور 8 تلواروں کے ساتھ، یہی سامان کے ساتھ اس جنگ کے اندر شریک ہوئے تھے۔ اور کفار کا جو لشکر تھا 1000 کفار تھے، 100 گھوڑے تھے اور 700 اونٹ اور بہت سارے
ناچنے گانے والے تھے اور بہت ساری شراب وغیرہ اس طرح کے معاملات تھے۔ مدینہ منورہ کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا کہ تمہاری کیا رائے ہے، یہ جنگ لڑی جائے یا نہ لڑی جائے؟ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کہیں تو ہم مقام آدم تک چلے جاتے ہیں اور وہیں پر ان سے لڑائی کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور کہا کہ ہم کوئی اصحاب موسیٰ جیسے نہیں ہیں، کہ اصحاب موسیٰ یعنی حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھیوں میں سے نہیں ہیں جو کہتے تھے کہ آپ اور آپ کا خدا لڑے، ہم تو اس لڑائی میں نہیں آتے، آپ جانے اور آپ کا خدا جانے، لیکن ہم اس طرح نہیں کریں گے، ہم جنگ لڑیں گے، بس آپ دعا فرماتے جائیں اور ہم انشاءاللہ کفار کے ساتھ جنگ لڑیں گے۔ اس کے بعد حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ آپ حکم فرمائیں کہ ہم اپنے گھوڑے جو ہے نا سمندر میں ڈال دیتے ہیں، مطلب آپ کے صرف حکم کے منتظر ہیں، آپ جو حکم فرمائیں گے ہم انشاءاللہ اس پر پورا اتریں گے، آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں۔ یہ جو ریت کا پہاڑ آپ کو نظر آ رہا ہے جبل ملائکہ ہے، اسی پہاڑ پر فرشتوں کا نزول ہوا تھا اور آس پاس سارے پتھریلے پہاڑ نظر آتے ہیں۔ یہ مقام بدر کے جو شہداء ہیں، 14 صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو شہید ہوئے تھے، وہ اس میدان کے اندر اس جگہ پر دفنائے گئے تھے، یہ ان کے نام مبارک لکھے ہوئے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ یہ غزوہ اور یہ مارکہ رونما ہوا تھا۔ چنانچہ اس کا واقعہ میں بیان کر رہا تھا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ صحابہ آپ کو مبارک ہو اور خوش خبری ہو، فتح انشاءاللہ تمہاری ہی ہوگی، کیونکہ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتلا دیا تھا۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ حجاج کرام کی بہت ساری تعداد یہاں پہ آئی ہوئی ہے زیارت کے لیے، اور عمرہ والوں کے لیے بھی، متعمرین کی بھی، زائرین کی بھی یہاں زیارت کے لیے آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے۔ چنانچہ غزوہ بدر کے اندر بارش ہوئی اور کفار کے قدم ڈگمگا گئے اور مسلمانوں کے قدم مضبوط ہو گئے، اور اللہ نے مسلمانوں کی مدد کی اور مسلمان مضبوط رہے۔ چنانچہ جب جنگ کا آغاز ہوا تو کفار نے پھر اپنی ایک تکبرانہ بات کہی، وہ یہ تھی کہ کفار نے کہا کہ ہم تو انصار سے نہیں لڑیں گے، یہ ہمارے مد مقابل نہیں ہیں، ہمارے لیول کے لوگوں کو بلایا جائے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور کفار سے مقابلہ کیا، اور ایک گمسان کی جنگ ہوئی اور کفار کو پسپا کیا اور مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ اور اسی جنگ کے اندر حضرت معاذ اور معوذ، یہ دو چچا زاد بھائی تھے، صحابی رسول ہیں، دو کم سن بچے تھے، انہوں نے ابو جہل پر حملہ کیا اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا اور ان کو مردار کیا، اور یہیں پر اس کا جو جہنم کا گڑھا ہے وہ بھی اسی جگہ پر موجود ہے۔ یہ وہ جگہ ہے دیکھیں جس جگہ پر غزوہ بدر کا یہ پورا واقعہ رونما ہوا تھا۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم دیکھتے تھے کہ ہم ابھی تلوار چلا رہے ہوتے تھے اور گردنیں پہلے کفار کی گر رہی ہوتی تھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے بنفس نفیس اس جنگ کے اندر شریک تھے اور اللہ کی مدد تھی، کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب جنگ کا آغاز ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ کے دعا مانگنے لگے، کیونکہ صحابہ اکرام کی تعداد 313 تھی اور کفار کی تعداد زیادہ تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ کر اللہ تعالیٰ سے خوب گڑ گڑا کر دعائیں مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے 1000 کا لشکر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے، ساتھ دینے کے لیے اتارا اور مسلمانوں کو یوں فتح حاصل ہوئی۔
اور یہ جنگ بدر یہ اسلام کی تاریخ کا سب سے پہلا یہ معرکہ تھا، جو کہ سن 2 ہجری میں یہ واقعہ رونما ہوا اور مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ اس جنگ کے اندر 14 مسلمان شہید ہوئے اور 70 کفار مردار ہوئے، جس میں سے 36 کفار کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قتل کیا، اور 70 کے قریب جو ہے نا کفار کو قیدی کر لیا گیا۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ باغ ہے جو بالکل مسجد عریش کے بالکل قریب ہے۔ مسجد عریش وہ جگہ ہے، اس کی بھی میں انشاءاللہ زیارت کراتا ہوں، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا، اور اسی مبارک جگہ پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دعائیں مانگی تھی اور اللہ تعالیٰ نے وہ قبول فرمائی۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے مدینہ کے یہ بدر کے مقام پہ جو باغات ہیں ان کی تازہ کھجوریں ہیں، آپ جب بھی آئیں اس باغ میں آ سکتے ہیں، اور ایک ایمانی قوت پیدا ہوتی ہے، ایک ایمانی جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اس جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح نصیب ہوئی تھی، اور مسلمانوں نے یہ جنگ جو پہلی جنگ تھی مسلمانوں نے جیتی، اور مسلمانوں کا سر فخر سے بلند ہوا اور کفار کو شکست ہوئی۔ یہ مسجد عریش ہے جہاں پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا خیمہ تھا۔ یہ وضو کی جگہ ہے، وہ دیکھیں سامنے باغ ہے جہاں پر یہ معرکہ رونما ہوا تھا۔ اس طرف سے بھی بسیں آتی ہیں اور مسجد کے دائیں طرف سے بھی بسیں آ رہی ہیں۔ زائرین کی کافی تعداد یہاں پر زیارت کے لیے آتی ہے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے مسجد کا برآمدہ ہے۔ اب ہم اندر کی طرف جاتے ہیں، اندر سے بھی آپ کو مکمل زیارت کراتا ہوں۔ بڑے ہی خوش نصیب لوگ ہیں جو یہ زیارت کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بار بار آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شہر کی زیارت نصیب فرمائے، اور حج بیت اللہ اور عمرے کی بار بار سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ یہ دیکھیں یہ ہم مسجد کے اندر جا رہے ہیں۔ آپ جب بھی آئیں یہاں پر 2 رکعت پڑھیں، دعا مانگیں، اپنے لیے بھی دعا مانگیں، عزیز و اقارب کے لیے بھی، اور خصوصاً میرے لیے بھی دعا مانگ لیں، انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور مجھے بھی ہو جائے گا۔ بڑی ہی خوبصورت مسجد ہے، یہاں پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا خیمہ مبارک تھا۔ کتنی ہی بابرکت اور باسعادت جگہ ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم مبارک لگے ہیں۔ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت، بہت ہی بابرکت، بہت ہی باسعادت جگہ مسجد عریش مقام بدر پہ موجود ہے، اور آج بھی زیارت کرنے والے زیارت کے لیے آتے ہیں اور اپنا ایمان تازہ کر کے جاتے ہیں۔ مسجد کے جو کیا کہتے ہیں محراب کی طرف آپ جائیں گے نا، مسجد کے محراب کی سائڈ پہ جو سامنے باغ نظر آ رہا ہے، آپ اس باغ کے اندر جائیں، اور ایک ایسی ماشاءاللہ سے ایک خوشبو اور ایسی ایک سکون والی، مطلب یہ جگہ ہے، ایسا سکون ادھر ملتا ہے کیونکہ اصحاب بدر کا یہاں خون بہا ہوا ہے، اور کافی ہی بابرکت اور باسعادت جگہ ہے۔ یہ مسجد عریش ہے، اور آپ جب مدینہ سے آئیں گے تو کیسے آئیں گے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ جب مدینہ سے آئیں تو یہ والی بس، یہ جو بس نظر آ رہی ہے آپ کو، یہ والی بس کروائیں۔ یہ بس والے ویسے تو آپ سے زیادہ پیسے مانگیں گے، آپ ایک 45 یا 50 بندوں کو جمع کریں، اور 50 بندوں کو جمع کرنے کے بعد بس والے سے بات کریں، وہ آپ سے 900 یا 1000 ریال مانگے گا۔ آپ نے 900 یا 1000 ریال نہیں دینے، بلکہ آپ نے اس سے ڈسکاؤنٹ کروانا ہے۔ ہم جو لے کر گئے تھے اس بس کو 700 ریال میں، جی ہاں صرف 700 ریال میں لے کر گئے تھے، اور بہت ہی اچھا پیکج ہمیں ملا، اور فی بندہ ہم پر آیا 15 ریال، تو بہت ہی زبردست ماشاءاللہ سے ٹور ہوا۔ یہ مقام بدر بھی آپ کو دکھائیں گے، اور
جو راستے میں بیر شفا آتی ہے وہ بھی دکھائیں گے، بیر روحہ کی بھی زیارت کرائیں گے، اور اسی طریقے سے راستے میں واپسی کے راستے پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو گھر تھا ان کی بھی زیارت کراتے ہیں، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا جو گھر تھا ان کی بھی زیارت کراتے ہیں، وہ آثار آج تک موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں بار بار یہاں آنے کی سعادت بخشے، اور پلیز میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، سپورٹ کریں، یہ آپ کی طرف سے ایک پیار اور محبت ہوگی جو آپ کی طرف سے ملے گی، اور میری حوصلہ افزائی ہوگی، اس طرح کی مزید ویڈیوز بناؤں گا انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔